ڈرامہ سیریل ہمراہی کی آنے والی ساتھ کہانی کے ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہی ہے جہاں ہر کردار کا اصل چہرہ سامنے آنے والا ہے اور سب سے بڑا جھٹکا ایلف کی موت کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہ موت کوئی سادہ حادثہ نہیں بلکہ ایک گہری اور خطرناک سازش کا نتیجہ ہوگی۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب لالا اور یوسف غازی آمنے سامنے آتے ہیں۔ لالا اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے، جبکہ دوسری طرف غازی اپنے بیٹے سیحان کو ایک بڑے کھیل کا حصہ بنا چکا ہے۔ لالا کو جب یہ شک ہوتا ہے کہ سیحان ایلف کو صرف محبت کے نام پر استعمال کر رہا ہے اور اصل میں اس کا مقصد مریم کی زمین حاصل کرنا ہے، تو وہ فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ سیحان کو کسی بھی قیمت پر ختم کر دیا جائے۔ اسی دوران سیحان جو بظاہر ایلف کے قریب آ رہا ہوتا ہے، در حقیقت اپنے باپ کے منصوبے کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایلف کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے زمین اپنے نام کروائی جا سکے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جیسے ہی لالا کے آدمیوں کو موقع ملتا ہے وہ سیحان پر فائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر عین اسی لمحے ایلف کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سیحان کے سامنے آ جاتی ہے۔ گولی سیحان کے بجائے ایلف کو لگ جاتی ہے اور یہی لمحہ پوری کہانی کو بدل دیتا ہے۔ سیحان شدید گھبراہٹ میں ایلف کو اٹھا کر ہسپتال لے جاتا ہے، جہاں ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی حالت انتہائی نازک ہو جاتی ہے۔ ادھر جب غازی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے پر حملہ ہوا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور فوراً ہسپتال پہنچتا ہے اور زکریا کو حکم دیتا ہے کہ حملہ آور کا سراغ لگایا جائے۔ جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ حملہ لالا کے آدمیوں نے کیا تھا تو غازی بدلہ لینے کے لیے سیدھا لالا کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں دونوں کے درمیان زبردست مکالمہ اور تصادم ہوتا ہے۔ لالا غازی پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کی بہن کی جان لی تھی اور اب وہ اس کے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف غازی ان الزامات کو رد کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے ایلف کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، بلکہ اب وہ اسے اپنی بھانجی مان رہا ہے۔ کہانی کا اصل اور خطرناک موڑ تب آتا ہے جب غازی ایک خفیہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ایلف زندہ رہی تو سیحان کبھی لالا کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے وہ زکریا کو حکم دیتا ہے کہ ایلف کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس طرح کہ سیحان کو کبھی شک نہ ہو۔ زکریا ہسپتال میں جا کر ایلف کا آکسیجن ماسک ہٹا دیتا ہے، جس سے اس کی حالت اچانک بگڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کی تمام کوششوں کے باوجود ایلف کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہے۔ اپنی آخری سانسوں میں وہ سیحان سے ایک وعدہ لیتی ہے کہ وہ اس کی بہن الہام کو ڈھونڈے گا اور اس کا خیال رکھے گا۔ ایلف کی موت سیحان کے لیے ایک صدمہ بن جاتی ہے جو اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ شدید غصے میں لالا کے پاس جاتا ہے اور اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور بدلہ لینے کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ لالا کے سامنے پہنچتا ہے تو وہاں اسے ایک ایسا سچ سننے کو ملتا ہے جو اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لیتا ہے۔ لالا اسے بتاتا ہے کہ گولی تو اس کے آدمیوں نے چلائی تھی، لیکن ایلف کی اصل موت اس کے اپنے باپ غازی کی سازش کا نتیجہ ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ زکریا کی وہ تصویر بھی دکھاتا ہے جس میں وہ ایلف کا آکسیجن ماسک ہٹا رہا ہوتا ہے۔ یہ سچ جان کر سیحان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اب اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا ساتھ دے گا یا انصاف کا۔ سیحان اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پر ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ وہ اس سے دور ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ملک چھوڑ دیتا ہے۔ اسی دوران وہ ایلف کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی بہن الہام کو تلاش کرتا ہے۔ الہام کا کردار ایلف سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ سخت مزاج، خود مختار اور غصے والی لڑکی ہوتی ہے جو سیحان کی کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ سیحان کو تھپڑ بھی مار دیتی ہے اور یہ واضح کر دیتی ہے کہ اسے ایلف یا مریم سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیحان کا خلوص اور اس کی سچائی الہام کو بدلنے لگتی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ جہاں ایلف اور سیحان کی محبت ادھوری رہ گئی تھی، وہیں الہام اور سیحان کی کہانی ایک نئے آغاز کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے، مگر خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں۔
کیونکہ غازی اب الہام کو بھی ختم کروا دے گا تاکہ کوئی بھی اس کے راز تک نہ پہنچ سکے۔ اب کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں پر ہر خطرہ، جذبات اور بدلے کی آگ موجود ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سیحان اس بار الہام کو بچا پائے گا؟ کیا وہ اپنے باپ کے ظلم کے خلاف کھل کر کھڑا ہو سکے گا؟ اور کیا سچ آخرکار سب کے سامنے آ جائے گا؟ اگر آپ بھی ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ریویو کیسا لگا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔